پیارے بچوں، آج ہم ہماری جغرافیہ کی کتاب سے 5ویں سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے درجہ حرارت۔ بچوں، حرارت یعنی کسی چیز یا مقام کی گرمی کا تناسب۔ سب سے پہلے بچوں، آپ ایک عمل کریے، ایک ٹارچ لیجئے، اسے کسی مقام پر ساکت رکھیے، یعنی ہلائیے مت۔ ٹارچ کی روشنی کا احاطہ کر سکیں ایسے 2 بڑے کاغذ لیجئے، انہیں مسطح دفتی کے ٹکڑوں پر چسپاں کیجئے۔ اب کاغذ کو ٹارچ کی جانب اس طرح رکھیں کہ 90 درجے کا زاویہ قائمہ بن جائے۔ ٹارچ کی روشنی کاغذ پر ڈالیں، روشنی سے گھرے کاغذ کے حصے کو پینسل سے نشان زد کریں، اس کاغذ پر الف لکھ دیں۔ اسی طرح اب دوسرا کاغذ لیجئے، اسے اس طرح ترچھا پکڑیے کہ ٹارچ سے 120 درجے کا زاویہ بنے۔ اس ترچھے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالیے اور روشنی سے گھرے ہوئے حصے کو پینسل کی مدد سے نشان زد کیجیے۔ اس کاغذ پر بے لکھیے۔ اب دونوں کاغذات کا مشاہدہ کیجیے۔ اب یہ بتائیے کہ کس کاغذ پر ٹارچ کی روشنی نے زیادہ جگہ گھیری ہے، کس کاغذ پر ٹارچ کی روشنی نے کم جگہ گھیری ہے۔ روشنی سے گھری ہوئی جگہ اور کاغذ کے زاویے، ان دونوں میں کیا تعلق ہوگا؟ ابھی جو آپ سے سوالات پوچھے گئے اس کی جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر خط مستقیم میں آتی ہیں، لیکن زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتی۔ بعض جگہ یہ شعاعیں عمودی پڑتی ہیں تو بعض جگہ ترچھی پڑتی ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اس کی وجہ سے سطح زمین پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ عمودی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں، کم گھری ہوئی جگہ میں تیز روشنی اور زیادہ گرمی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں کی سطح زمین زیادہ گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی خوب گرم ہو جاتی ہے۔ ترچھی شعاعیں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، زیادہ گھری ہوئی جگہ میں روشنی کی شدت اور گرمی کم حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی سطح زمین بھی کم گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی کم گرم ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی تقسیم کے مطابق خط استوا سے قطبین تک حارہ، معتدلہ اور باردہ منطقی یا حرارتی پٹے بنتے ہیں۔ عرض البلد جیسے اہم عامل کے علاوہ زمین پر حرارت کی غیر مساوی تقسیم کے لیے زمین کے دیگر عوامل بھی ذمہ دار ہیں، مگر ان عوامل کا اثر علاقائی سطح تک ہی محدود ہوتا ہے۔ یہ عوامل درج ذیل ہیں: سمندری نزدیکی، درون بر اعظمی محل وقوع، سطح سمندر سے بلندی اور علاقے کی قدرتی ساخت۔ ان عوامل کی وجہ سے علاقائی آب و ہوا میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ابر آلودگی، ہوا، جنگلات کا گھنا پن، شہریانہ اور صنعتیانہ یعنی صنعت کاری وغیرہ کا اثر بھی مقامی آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم زمین اور پانی کے گرم یا ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت میں اختلاف ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ایک تجربہ کریں گے۔ یکساں جسامت کے 2 برتن پانی کی ایک جیسی مقدار سے بھر لیں۔ ایک برتن گھر کے اندر رکھیے اور دوسرے برتن کو طلوع آفتاب کے وقت سے ہی گھر کے باہر رکھ دیجئے۔ اس بات کا خیال رہے کہ باہر والے برتن پر سورج کی شعاعیں متواتر پڑتی رہیں، یعنی لگاتار پڑتی رہیں۔ اب دوپہر کے وقت گھر کے اندر ننگے پاؤں سے زمین کے درجہ حرارت کا اندازہ لگائیے۔ پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی کے درجہ حرارت کا بھی اندازہ لگائیے۔ اسی عمل کو گھر کے باہر کی زمین اور باہر رکھے ہوئے برتن کے پانی پر دہرائیے۔ اب زمین اور پانی کے درجہ حرارت کے متعلق آپ کے مشاہدات بیاض میں لکھ لیں۔ پہلے کیا گیا زمین اور پانی کا درج بالا تجربہ دوبارہ شام 7 بجے کیجیے۔ مشاہدات بیاض میں لکھیے۔
اب برتن ہٹانے میں کوئی حرج نہیں، تمام درج و مشاہدات پر جماعت میں گفتگو کیجیے۔ آئیے بچوں، ابھی ہم نے جو تجربہ کیے اس کی جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ پانی کے مقابلے میں زمین جلد ٹھنڈی ہوئی ہے۔ دھوپ میں رکھا ہوا پانی معمولی ٹھنڈا ہی رہا۔ زمین اور پانی کے گرم ہونے اور ٹھنڈا ہونے کے فرق کی وجہ سے زمین پر ہوا جلد گرم ہو جاتی ہے اور جلد ہی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی بنسبت سمندری ہوا دیر سے گرم ہوتی ہے اور دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساحلی علاقوں میں درون بر اعظمی علاقوں کی بنسبت ہوا کا درجہ حرارت دن میں کم اور رات میں زیادہ رہتا ہے۔ اس کے برخلاف درون بر اعظمی علاقوں میں ساحلی علاقوں کی بنسبت درجہ حرارت دن میں زیادہ اور رات میں کم ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں سمندر کا پانی گرم ہو کر بھاپ کی شکل میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پانی کی بھاپ ہوا کے درجہ حرارت کو جمع رکھ سکتی ہے، اس لیے ایسے علاقوں میں آب و ہوا گرم مرطوب رہتی ہے۔ اس کے برعکس کیفیت درون بر اعظمی علاقوں میں ہوتی ہے۔ تبخیر کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں ہوا خشک رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں رات دن کے درجہ حرارت میں غیر معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ اسے یومیہ حرارتی تفاوت کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ساحلی علاقوں میں دن رات کے درجہ حرارت میں فرق کم ہوتا ہے، مگر درون بر اعظمی علاقوں میں یہ فرق زیادہ ہوتا ہے۔ گرم ہوتے ہوئے پانی میں پلاسٹک کے 4-5 بٹن ڈال کر ان کی حرکت کس طرح کی ہوتی ہے مشاہدہ کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے بچوں؟ نہیں تو اب کر کے دیکھیے۔ اس تجربے کی جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں بچوں۔ گرم ہونے پر پانی کے ذرات پھیلتے ہیں، تہہ کا پانی گرم ہو کر اوپر آتا ہے، اس کے ساتھ پانی میں ڈالے گئے بٹن اوپر آتے ہیں اور پھر تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گرم پانی میں بٹن بار بار اوپر آتے ہیں اور بار بار تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر عمودی رویں پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح برتن کے گرم پانی میں یہ عمل ہوتا ہے، اسی طرح فطرت کے دیگر عوامل مثلاً سمندر میں یہ عمل تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے سمندر میں عمودی اور افقی بحری رویں تیار ہوتی ہیں۔ افق سے متوازی یہ رویں درجہ حرارت میں فرق، پانی کی کثافت میں اختلاف اور ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ رویں خط استوا سے قطبین کے علاقے اور قطبین کے علاقوں سے خط استوا کی طرف بہتی ہیں۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، بحری رویں جب منطقہ باردہ سے منطقہ حارہ کی جانب بہتی ہیں تو منطقہ حارہ کے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس بحری رویں منطقہ حارہ سے منطقہ باردہ کی جانب بہتی ہیں تو وہاں کے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بچوں جغرافیائی وضاحت دیکھتے ہیں۔ زمین کی سطح کے درجہ حرارت کو ملحوظ رکھ کر نقشے بنائے جاتے ہیں۔ شکل کے نقشے کا مطالعہ کیجیے۔ یہ نقشہ حرارت کے مساوی خطوط کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ زمین کی بلندی کے اثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے یکساں حرارت والے مقامات کو جوڑنے سے یہ خطوط بنتے ہیں۔ یہ خطوط عام طور پر عرض البلدوں کے متوازی ہیں۔ نقشے میں 25 درجہ حرارت کے مساوی خط کا مشاہدہ کیجیے۔ مساوی حرارت کا یہ خط خط استوا کے قریبی علاقے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس مساوی حرارت کے خط کی صورت کسی بیضوی دائرے کی طرح نظر آتی ہے۔
مگر اس بیضوی دائرے کی شمالاً جنوباً وسعت بر اعظم پر زیادہ اور بحر اعظم پر کم ہے۔ یہ مساوی حرارت کا خط جنوبی امریکہ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا بر اعظموں کے بعض علاقوں سے گزرتا ہے۔ بحر الکاہل کے بہت کم حصے میں درجہ حرارت 25 درجہ سیلسیس سے زیادہ ہے۔ اسی نقشے میں 0 درجہ کے 2 مساوی حرارت کے خطوط دکھائی دیں گے، ان کا مشاہدہ کیجیے۔ ان میں سے جنوبی نصف کرے کا 0 درجے والا مساوی خط حرارت اکثر سیدھا اور عرض البلد کے متوازی ہے۔ اس کے برعکس شمالی نصف کرے میں اسی درجہ حرارت کا مساوی حرارت کا خط کافی ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم حرارت پیما یا تپش پیما دیکھتے ہیں۔ ہوا کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے مختلف قسم کے حرارت پیما استعمال کیے جاتے ہیں۔ حرارت پیما میں پارا یا الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پارے کا نقطۂ انجماد -39 درجہ سیلسیس ہے، جبکہ الکوہل کا نقطۂ انجماد -130 درجہ سیلسیس ہے۔ یہ دونوں مائع حرارت کی تبدیلی کے لیے بڑے حساس ہوتے ہیں، اس لیے -30 درجہ سیلسیس سے +55 درجہ سیلسیس حرارت تک کا فرق ان مائع کے ذریعے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ حرارت کو سیلسیس یا فارنہائٹ کے درجوں میں ناپا جاتا ہے۔ حرارت پیما میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہیں درجہ سیلسیس یا درجہ فارنہائٹ یوں لکھا جاتا ہے۔ حرارت پیما کی مدد سے ہم روزانہ کی حرارت کی اقل اعظم حالت یعنی سب سے کم اور سب سے زیادہ حالت کا اندراج کر سکتے ہیں۔ ہوا کی حرارت کو عام طور پر سیلسیس اکائی میں ناپتے ہیں۔ یہ تھا بچوں ہمارا جغرافیہ مضمون کا 5واں سبق، درجہ حرارت۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔